الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے 12ویں پارے کی تلاوت سنی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ تقریباً 72,000 کے لگ بھگ ہیں، اور ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کتنی ساری مخلوقات وہ ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ مخلوقات جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی بیش بہا ہیں، چاہے وہ زمین پر ہوں چاہے وہ پانی یا سمندر کی تہہ میں ہوں، اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی روزی رزق کا بندوبست فرماتا ہے۔ کیڑے مکوڑے یا حشرات الارض اگر وہ پتھر کے اندر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور ان کو وہ روزی وہاں بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ ان سب کی روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے کہ جب اس کا جسم ہی ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل جادوگروں والی بات ہے۔ جیسے جادوگر کوئی کرتب دکھاتے ہیں، یہ بھی ایسی ہی بات کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی یہاں پر تردید فرمائی۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرست لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کی جو نظر ہے، جن کی سوچ ہے، وہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کی ہے۔ فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کو دنیا دیں، ہم اس کو دنیا دیں گے، اور جتنی وہ مانگے گا ہم اس کو دیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے جتنے عمل کیے ہوں گے قیامت کے دن پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ اگر اس کو ہم دنیا دیتے ہیں، جو مانگا ہم نے دے دیا، تو پھر ان چیزوں کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اگر وہ اچھا کرے گا تو بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برا کیا تو پھر بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ اس سے پہلے ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کو جو دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، یعنی دونوں چیزوں کے اندر مجھے بھلائیاں نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی طلب کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مال و دولت بھی دیتا ہے تو اس میں بھی دعا یہ کی جائے کہ اللہ مجھے اس کی جو خیر و برکت ہے وہ نصیب فرما، اس مال کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، کیونکہ یہ مال بعض اوقات انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے اور اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال اللہ کا دین بتایا، توحید کی دعوت دی، قوم کے لوگوں کو پیغام سنایا، لیکن 950 سال یہ بتانے کے بعد بھی قوم کے لوگ نہیں مانے، چند ایک کے علاوہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کشتی بنائیں، تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے وہ بالکل ایسی جگہ تھی جہاں پانی بالکل قریب بھی نہیں تھا، تو وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے تو نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، تو مذاق کرتے تھے کہ نوح یہ تو نے کیا شروع کر دیا، کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگ تو ویسے ہی انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کو اور موقع مل گیا مذاق اڑانے کے لیے کہ پھر لوگ تو صحیح کہتے ہیں کہ واقعی تمہارا دماغ کام نہیں کرتا،
اور تم ایسی جگہ کشتی بنا رہے ہو کہ جہاں پر پانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ان سے کہتے بھئی میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں جو مجھے حکم ملا ہے۔ جب کشتی بن گئی، تیار ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لیجئے، اور جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا وہ بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہی کیا۔ جہاں اہل ایمان سوار ہو گئے وہاں پر جانداروں میں جو اس وقت جاندار تھے، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، چاہے وہ کوے اور چیل ہو، یعنی جو بھی جاندار تھے وہ سارے سوار کر لیے۔ نوح علیہ السلام کا جو اپنا بیٹا تھا وہ سوار نہیں ہوا، اور وہ کافی دور جا کر کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹے ارکب معنا، آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا اور زمین کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، زمین کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ پانی ابلنا شروع ہوا کہ وہ سارا پانی پانی ہو گیا جیسے دریا ہوتا ہے، اور اس میں کشتی تیرنے لگی، اور پانی اتنا بلند ہو گیا کہ جو پہاڑ ہیں اس طرح پانی بلند ہو گیا۔ تو یہ جو ان کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، جب انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ آؤ سوار ہو جاؤ، اس نے کہا سآوی الی جبل، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج تو کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم فرمائے۔ جو صورتحال ہے بہت مشکل ہے، لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بھی بات کر رہے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پانی کی ایک ایسی لہر آئی، ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے بہا کے لے گئی، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا بھی اس کے کام نہیں آیا، کیونکہ اللہ کا عذاب آنا تھا۔ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کافی پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنے لگے کہ اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ جو غرق ہوا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، مطلب انہ عمل غیر صالح، وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ آپ کا وہ ہے جو آپ کی دعوت کو مان چکا، آپ پر ایمان لا چکا، جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لایا، وہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے ڈانٹ دیا، فرمایا اگر آئندہ ایسا سوال کیا جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہوا تو میں آپ کو جاہلوں میں کر دوں گا، یعنی پھر نبوت چھین لوں گا، اور نبوت چھین لی گئی تو باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ قرآن مجید یہ واقعہ اس لیے بیان کرتا ہے ہمارے لیے بطور نصیحت کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی بندے کی کوئی چیز کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے تو وہ ایمان ہوتا ہے، اور اگر پیغمبر کا بھی بیٹا ہو اور اگر اس میں ایمان نہ ہو تو پھر وہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم ہود، قوم ثمود، قوم لوط، ان قوموں کا دوبارہ ذکر کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک جگہ ان کا ذکر گزر چکا ہے 8ویں پارے کے اندر، یہاں دوبارہ ان قوم کے لوگوں کا ذکر کیا، ان کے گناہوں کا ذکر کیا، ان کی زیادتیوں کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ پھر ان لوگوں کو اللہ نے کیسے پکڑا، ان پر عذاب کیسے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ یوسف کی تلاوت سنی۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی کا احوال ذکر کیا، ان کے بچپن سے لے کر ان کے نبوت ملنے تک تمام حالات کا ذکر کیا، کن کن مراحل سے اللہ نے ان کو گزارا۔ انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے یہ زندگی عام لوگوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے، امتحانات کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ یوسف کا بالکل شروع میں کیا، اور خواب یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
یوسف علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے، تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بتایا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو سمجھ گئے۔ کہا کہ بیٹا یہ خواب تو نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اور ان کے جو بھائی تھے وہ ان کے ساتھ بہت حسد کرتے تھے، قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا، مختصراً یہ کہ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے بات کر کے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، باقی بیٹوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، تو ہیلے بہانے کر کے یعقوب علیہ السلام کو منا کے ان کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف چلے گئے کہ ہم ذرا جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر پہلے تو پروگرام بنایا کہ اس کو ہم قتل کر دیں، پھر ایک نے کہا کہ نہیں قتل نہ کیا جائے، آخر ہمارا بھائی تو ہے۔ پھر پروگرام بنایا کہ ٹھیک ہے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد پھر یہ واپس آ گئے، ان کے جو کپڑے تھے کسی جانور کا خون وغیرہ لگایا اور وہ کپڑے گھر پہ لا کے دیے اور کہا کہ وہ بھیڑیا آیا تھا اور وہ کھا گیا۔ قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اور کس طرح یعقوب علیہ السلام کو پریشان کیا۔ یعقوب علیہ السلام ہوں یا اللہ کے دیگر انبیاء اور رسل، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، تو حقیقت کا علم یعقوب علیہ السلام کو نہ ہو سکا کہ ماجرا کیا ہے۔ لیکن پریشانی شروع ہو گئی اور بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا اور انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، تو اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، ان کو باہر نکال دیا۔ اپنے ساتھ وہ مصر کی طرف جا رہے تھے، اس دور کے اندر انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو یہ اس طرح بچے بکتے تھے، تو اس بچے کو ساتھ لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کے اندر جا کر بیچ دیا، اور جس نے خریدا وہ مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے ان کو خرید لیا اور خرید کے گویا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا یا گھر میں خادم رکھ لیا، اور پھر یہ یہیں پر پلتے رہے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ خوبصورت تو بہت تھے، قرآن مجید نے خود ذکر کیا ان کا۔ اللہ کا ہر پیغمبر ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، بے ایمان ہو گئی، گناہ کی دعوت دی، مگر یہ کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے تو تھے ہی، نبوت تو ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس عورت نے بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام کیونکہ اپنے دل میں اللہ کا بڑا ڈر رکھنے والے تھے، اور کہنے لگے کہ میں تمہارے اس کام اور حرکت سے اور گناہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تو بالکل ایسا نہیں کر سکتا، بھلا جس گھر کے اندر میں نے کھایا ہے میں اس کی نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی پاکیزہ سوچ کے حامل تھے کہ وہاں سے جان چھوڑائی، لیکن وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے شور شرابہ کیا اور الزام لگا دیا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دیا گیا، اور جیل میں جب پہنچے تو وہاں جیل کے اندر اور لوگ بھی موجود تھے کسی اور جرم کے اندر، تو وہاں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو قرآن مجید کہتا ہے وہاں جب پہنچے تو ان سے ملاقات کی تو کہنے لگے یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ہاں میرے جیل کے ساتھیوں تم مجھے یہ بتاؤ اکیلے اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ بہتر ہے یا مختلف اگر معبود بنا لیے جائیں وہ بہتر ہے؟ تو گویا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جیل میں پہنچ کے وہیں پر دعوت و توحید کا تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور پھر کافی عرصہ وہاں پر انہوں نے گزارا۔ اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر قرآن مجید کے 13ویں پارے میں ہے، انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔